اور میں صرف آج آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ آپ آج اس طرح ایک زندہ قوم کی طرح، زندہ قوم جو اپنے حقوق جانتی ہے، جو اپنا نظریہ جانتی ہے اور جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آج آپ سب پبلک کے اندر نکلیں اور میں پھر آپ کو آگاہ کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہیں، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر بار استعمال کیا ہمیں الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا۔ اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی کسی نے جرم کر دیا ہے۔ الیکشن ہروایا اس نے۔ سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بیچتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے، اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، جتنا پیسہ چلا سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے۔ ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی۔ عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے پی 7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس نے روک دیا۔ عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا۔ اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے، بارش فوکسڈ کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دیا۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر،
سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی, موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی, گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس نے ہمارے, کیونکہ تحریک انصاف تھا, اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو, اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے, مدد کرے. تو میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے, وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر نے بار بار یہ متنازع ہے, اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے, اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کی گئی, اس نے الیکشن کمشنر نے پوری مدد کی ان کی. پولیس کا جو استعمال کیا گیا, جس طرح پولیس نے FIRs کاٹی, لوگوں کو دھمکایا, ڈرایا, اس کے باوجود, اس ساری اسٹیٹ مشینری کے باوجود, میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نکلی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ, جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں, جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ, جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں, یہ دھاندلی کرتی تھی, پیسے دیتی تھی, رشوتیں دیتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارا ان کے تبصرہ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں EVM مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح EVM مشینز آ جائیں. یہ دو جماعتیں جو مافیاز ہیں, انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی PDM کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی. لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشنر نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں, ان دونوں الیکشنز میں, ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں, دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. EVM مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے. جب ریزلٹ ڈیلے کرتے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ EVM مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی, میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی, لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے, جس طرح انہوں نے پیرا دیا, جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی, دھمکانے کی, FIRs سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی, میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے, ہم ساری قوم, ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں, کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے.